الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزاداران امام حسین، ماتمداران سید الشہداء، آپ کی خدمت میں پھر سے میں حاضر ہوں. جناب مسلم صفت افراد کی امام زمانہ کو ضرورت. ہم نے ایک صفت کا ذکر آپ کے خدمت میں پیش کیا جناب مسلم کے سلسلے میں کہ آپ عالم بے زمانے تھے. دوسری صفت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ شجاع بھی تھے. خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے، اور اس خاندان میں جہاں عباس ابن علی، جہاں علی اکبر جیسے بہادر تھے، وہاں آپ بھی اس خاندان کے ایک بہادر ترین افراد میں آپ کا شمار ہوتا تھا. شجاعت صرف آپ میدان جنگ کے شجاع نہیں تھے، بلکہ حقیقی شجاع بھی آپ تھے. شجاعت کے معنی کیا ہیں؟ دشمن کو زیر کر دینے کے بعد اسے معاف کر دینا. شجاعت کے معنی یہ ہیں کہ اپنی خواہشات نفسانی کو دبا دینا. شجاعت کے معنی یہ ہیں کہ خواہشات نفسانی کو، اپنی خواہشات کا قتل کر دینا. یہ حقیقت میں شجاعت ہے. اور جناب مسلم کے سلسلے میں تاریخ بتاتی ہے کہ بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں اپنے خواہشات نفسانی کا گلا گھونٹ دیا ہے آپ نے. امام حسین نے ایسے ہی نہیں کہا کہ میں اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو میرا معتمد ہے، جس پر میں اعتبار کرتا ہوں، جس پر میں اعتماد کرتا ہوں. بہت سے واقعات ہیں، مگر اہم ترین واقعہ جو آپ کی خدمت میں، جو آپ سب نے سن رکھا ہے، میں یہاں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں صرف، کہ جب کوفے میں ہانی ابن عروہ کی عیادت کے لیے ابن زیاد آنا چاہتا ہے، اور طے یہ پایا کہ جب وہ آئے گا اور جناب ہانی اشارہ کریں گے اور جناب مسلم اسے وہیں پہ قتل کر دیں گے. مجھے پورا واقعہ نہیں بیان کرنا ہے. ابن زیاد آیا، اور آنے کے بعد جناب ہانی نے بار بار اشارے دیے کہ جناب مسلم آئیں اور آنے کے بعد اسے قتل کر دیں، مگر جناب مسلم نے ایسا نہیں کیا. اور جب ابن زیاد چلا گیا تو جناب ہانی نے پوچھا بھی کہ کیوں نہیں آپ نے اقدام کیا؟ اس لیے کہ اگر آپ نے اقدام کر دیا ہوتا تو آج یہ فتنہ و فساد کا بانی یہیں پہ ختم ہو جاتا، یہ بنیاد ہی ختم ہو جاتی، یہ سارے فسادات ختم ہو جاتے. جناب مسلم نے کہا کہ میں کسی کو دھوکے سے نہیں مارنا چاہتا. شجاع اور بہادر وہ ہے کہ جو مد مقابل کو مقابلے میں مارتا ہے، دھوکے سے نہیں مارتا. اور اس کے بعد آپ نے جس نقطے کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ مومن وہ ہے کہ جو دھوکے سے حملے نہیں کیا کرتا ہے. یعنی جناب مسلم سیرت النبی پر بھی عمل پیرا تھے، اور سیرت النبی کے عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے حدیث بیان کی کہ رسول خدا یہ فرماتے ہیں اس جگہ پر. عزادارو، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ دھوکے باز نہ ہو. امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا تو امام زمانہ اپنے چاہنے والوں کو اپنے چاہنے والوں سے یہی چاہیں گے کہ ان کے چاہنے والے بھی دھوکے باز نہ ہوں. ہمارے سارے ائمہ طاہرین آپ دیکھ لیجئے کہ کہیں بھی آپ نے نہ میدان جنگ میں نہ کہیں اور کہیں بھی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کبھی بھی دشمن کو دھوکے سے نہیں مارا ہے. ہمارے ائمہ طاہرین نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے. 2 4 کی طرح بات کرتے تھے. حق پر ہو تو ٹھیک ہے، باطل پر ہو تو غلط. ایسا نہیں تھا کہ ابھی کچھ بعد میں کچھ. لہذا جو ائمہ کے چاہنے والے ہیں، محب ہیں، ان کے اندر بھی یہ صفت نہیں ہونی چاہیے. انہیں بھی
دھوکے بازیوں سے، دھوکہ دھڑی سے دور رہنا چاہیے، اور جب ہم ان صفات کو اپنا لیں گے تو وقت کا امام جب ظہور کرے گا تو ہم ان کے اصحاب میں شامل ہوں گے اور اپنے امام کے جانباز سپاہی بنیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ صفات ہیں کہ جو انسان کو کمال کی طرف لے جاتی ہیں، اور امام انسان کامل ہے، لہذا جب امام آئے گا تو کامل افراد ان کے اصحاب میں شامل ہوں گے۔ ہمیں بھی انہی صفات کا حامل بننا ہے تاکہ وقت کا امام آئے تو ہم سے راضی رہے اور اپنے اصحاب میں ہمیں شامل کر لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔